ہر چیز ہم کو احمد و حیدر سے مل گئی، اس در سے مل گئی، کبھی اس در سے مل گئی، اس در سے مل گئی، کبھی اس در سے مل گئی۔ مقتل کو سجدہ گاہ بنایا حسین نے، مقتل کو سجدہ گاہ بنایا حسین نے، اتنی ہوئی بلند زمیں سر سے مل گئی، اتنی ہوئی بلند زمیں سر سے مل گئی۔ چاہا خدا نے جو وہی چاہا حسین نے، چاہا خدا نے جو وہی چاہا حسین نے، مرضی بشر کی مرضی داور سے مل گئی، مرضی بشر کی مرضی داور سے مل گئی۔ خون جان کا مل گیا، خون حسین میں، خون جان کا مل گیا، خون حسین میں، ایک نہر تھی جو بڑھ کے سمندر سے مل گئی، ایک نہر تھی جو بڑھ کے سمندر سے مل گئی، شارب درے حسین سے اٹھنا محال ہے، شارب درے حسین سے اٹھنا محال ہے، ہر درد کی دوا مجھے اس در سے مل گئی، ہر درد کی دوا مجھے اس در سے مل گئی۔ مدح حسین مدح پیغمبر سے مل گئی، بات ایسی آئے نہ تھی کہ جوہر سے مل گئی۔ لوگ ذکر علی سے ڈرتے ہیں، علم کی روشنی
روشنی سے ڈرتے ہیں، علم کی روشنی سے ڈرتے ہیں، آرزو ہے نشان ہے در کی، آرزو ہے نشان ہے در کی، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں، لوگ ذکر علی سے ڈرتے ہیں، علم کی روشنی سے ڈرتے ہیں، آرزو ہے نشان ہے در کی، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں، جانے کیوں جان بوجھ کر کچھ لوگ، توجہ چاہوں گا، جانے کیوں جان بوجھ کر کچھ لوگ حق سے بھی جتناب کرتے ہیں، حق سے بھی جتناب کرتے ہیں، اور چھوڑ کر بو تراب کا دامن اپنی مٹی خراب، چھوڑ کر بو تراب کا دامن اپنی مٹی خراب کرتے ہیں، اپنی مٹی خراب کرتے ہیں، چار مصرے اور رحمت دے رہا ہوں، علم کا نور عین کہتے ہیں، علم کا نور عین کہتے ہیں، صبر کی زیب و زین کہتے ہیں، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں، آشنائی کی بات کرتے ہو، جگ ہسائی کی بات کرتے ہو، مدح کر کے علی کے دشمن کی، ارے پارسائی کی بات کرتے ہو، پارسائی کی بات کرتے ہو، صلوات۔ درود بھیجے محمد والے۔
جان کیوں جان بوجھ کر کچھ لوگ، جان کیوں جان بوجھ کر کچھ لوگ حق سے بھی اجتناب کرتے ہیں، چھوڑ کر بو تراب کا دامن اپنی مٹی خراب کرتے ہیں، اپنی مٹی خراب کرتے ہیں۔ ماتھور کہتے ہیں یا شقاوت نے ہاتھ باندھے ہیں، یا شقاوت نے ہاتھ باندھے ہیں، اور یا عداوت نے ہاتھ باندھے ہیں، یا عداوت نے ہاتھ باندھے ہیں۔ دست زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ، یا شقاوت نے ہاتھ باندھے ہیں، یا شقاوت نے ہاتھ باندھے ہیں، اور یا عداوت نے ہاتھ باندھے ہیں۔ دست زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں، ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے ہیں۔ صلوات۔ آؤ کھائیں قسم نہیں رہیں گے ہم غلامان آل نبی، ایک ہیں ایک ہی صف میں ہم ماتمی، ایک ہیں ہم عزادار سرور کا مذہب وفا، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی رہیں گے۔ یا علی کہہ کے ہم، یا علی کہہ کے جھیلیں گے ہم سختیاں، ہم کو آنے لگیں موت کی ہچکیاں، مرتے مرتے بھی لب پر یہ ہوگی صدا، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی لیں گے۔ توجہ چاہوں گا اس بند پہ خاص طور سے، آؤ دل سے بھلا دیں سبھی رنجشیں، آؤ دل سے بھلا دیں سبھی رنجشیں، اور نہ دہرائیں ماضی کی وہ لغزشیں، اور نہ دہرائیں ماضی کی وہ لغزشیں۔ آؤ پھر ہم کریں مل کے عہد وفا، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی رہیں گے۔
صرف نعرہ نہیں نعرہ حیدری، صرف نعرہ نہیں نعرہ حیدری، اس سے پائی ہے اسلام نے زندگی، بس اسی نام سے ہے ہماری بقا، ہم حسینی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سر پہ عباس غازی کا ہے جب علم، ہو زمانہ مخالف تو کیا ہم تو غم، ہو زمانہ مخالف تو کیا ہم کو غم، ہم تو کہتے رہیں گے یہی برملا، ہم حسینی رہیں گے، ہم حسینی رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ درود پڑھے محمد عالم۔ عزیزان محترم، دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر یہ آج ہماری دوسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے تب تک اختلاف نہیں کیا جب تک اس کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آئیں، اور انہوں نے اختلاف جان بوجھ کر کیا، بغاوت کی وجہ سے کیا، سرکشی کی وجہ سے کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے دلیلوں کو، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر اس کا انکار کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کیونکہ آخر جو نتیجہ نکلے گا وہ اسی آخری آیت پر، کہ جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ دین کی معنی قانون ہے، قانون الہی، اور جب قانون الہی ہے تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین، میں اس دین میں تمہارے لیے شریعت قرار دیتا ہوں، یعنی شریعت جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک دین ایک ہے، یعنی جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک دین ایک ہے، لیکن انسان کے عقل کے مطابق شریعتیں الگ الگ ہیں۔ اور سب سے پہلے جو صاحب شریعت تھا جناب آدم کے زمانے میں قانون نہیں بنا تھا، سب سے پہلے جو قانون بنا وہ جناب نوح کے زمانے میں، اس کے بعد جناب ابراہیم، اس کے بعد جناب موسیٰ، اس کے بعد جناب عیسیٰ، اور آخری جو صاحب شریعت ہے وہ ہمارا رسول ہے۔ اور یہ ایسی مکمل شریعت ہے، اب میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اب ہم اس کے کپڑوں کی ناپ لیتے ہیں، پھر بڑھتا جاتا ہے، اس کی ناپ الگ ہوتی جاتی ہے،
لیکن جب وہ 25 برس کا ہو گیا اب ایک ہی مرتبہ ناپ لیں گے، کیونکہ اب نہ اس کا قد بڑھ سکتا ہے اور نہ اس کا جسم. تو جتنی شریعتیں تھیں وہ عقل کے مطابق تھیں، لیکن جب رسول کا زمانہ آیا اب انسان کتنی ہی ترقی کرے، کتنی ہی ترقی کرے، تو رسول نے ایسی شریعت پیش کی کہ جتنا زمانہ ترقی کرے گا. ابھی تو ہم نے جو پچھلے انبیاؤں کی زندگی ہم پڑھتے ہیں ہم نے اسی تک ترقی نہیں کی ہے. تو آج کی میری گفتگو یہاں شروع ہوتی ہے کہ اس قانون میں جو ہے ابھی مجھے بات یاد آئی کہ ابھی اس بھائی نے ہاتھوں کا ذکر کیا، تو آئیے میں یہیں سے تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ سبا میں ارشاد ہوا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پھر اطاعت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. یہاں دین کی معنی ہے اطاعت، عبادت. دین معنی عبادت، دین معنی اطاعت. یہ قانون ہے، پورا قانون ہے. اس قانون کے یہ پیراز ہیں. سب سے پہلی جو پیرا ہے یہ قانون کی معنی ہے، دین کی معنی ہے فرمان برداری، اطاعت، بندگی. اور جب میں نے عرض کیا تھا کہ دین اللہ کا ہے تو رسول کو بھی اجازت نہیں کہ وہ دین میں ترمیم کرے، رسول کو اجازت نہیں. اب آئیے میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم اگر یہ 2 آیتیں پڑھ کر میں چلا جاؤں تو یہ پورا اشرا ہے. کوئی تفسیر نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ دین اللہ کا ہے اور اللہ کو اختیار ہے کہ دین میں ہر چیز کا تعین کرے، رسول کو بھی نہیں ہے. نہیں، میں نہیں سمجھا سکا. میں نے عرض کیا کہ دین کی معنی ہے اطاعت، جو میں نے سورۃ سبا سے لی. دین معنی اطاعت، دین معنی بندگی، دین معنی فرمان برداری. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں قل امر ربی بالقسط. لیکن اس آیت سے پہلے میں 3 آیتیں اور پڑھوں تاکہ میں آپ کو قریب لے کے آ سکوں. میرے دوستوں، میں نے رات عرض کیا تھا کہ دین مانے قانون ہے، حکم الہی ہے. جب حکم الہی ہے تو سورۃ مائدہ کی 3 آیتیں پڑھ کر پھر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. میں آپ کو دعوت فکر دے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. چاہے ایک مرتبہ زندگی میں خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. میں نے کہا کہ دین قانون ہے اور قانون حکم ہے، حکم الہی ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور جب کافر ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. میں اللہ کافر کو ہادی نہیں بناتا، میں اللہ کافر کو ہدایت نہیں کرتا. اور پھر ارشاد ہوا سورت اسی مائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا
وہ ظالم ہے. پہلے کافر کہا پھر ظالم کہا اور سورۃ قصص میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہد اللہ ان اللہ لا یہدی من ہوا ظالم. اللہ اس کو ہدایتی نہیں بناتا جو ظالم ہو. میں نے یہاں سے اور تیسری جو آیت ہے وہ بھی سورۃ مائدہ کی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. میں نے تو سمجھا کہ نتیجہ تو نکل کر آیا. پھر 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دین مانے حکم, دین مانے قانون. اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا سورۃ مائدہ میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. تو جو ایک مرتبہ خدا کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر بھی ہے, ظالم بھی ہے, فاسق بھی ہے. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اب آئیے قانون الہی کے مطابق کہ اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ دیکھو دین کی معنی اطاعت ہے, دین کی معنی فرمان برداری ہے, دین کی معنی عبادت ہے. اور ارشاد ہو رہا ہے, میں نے کہا میرے دوستو اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا, اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا, اللہ فاسق کو پسند نہیں کرتا. ظلم کی ضد ہے عدل. اب آئیے آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ کے قریب نہیں آیا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے. قل امر ربی بالقسط. میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے, عدل کا حکم دیا ہے, عدل کا. اللہ عادل ہے, اس نے عدل کا حکم دیا ہے. کون سا؟ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے. کیونکہ دین اللہ کا ہے, رسول کا نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے. قل امر ربی بالقسط. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. کہ جب بھی تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کیا کرو. جب بھی, جہاں بھی, جب بھی, جہاں بھی تم نماز کے لیے جب تیار ہو, ہر نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو کہاں کرو؟ قبلے کی طرف کیا کرو. چہروں کا رخ قبلے کی طرف کیا کرو. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. اور اس طرح بندگی کرو, خلوص دل سے اس طرح بندگی کرو جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اور پھر تمہیں واپس لوٹائے گا. اس طرح بندگی کرو, اس طرح بندگی کرو جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. تعودون, اور پھر تمہیں واپس لوٹائے گا. یہ اللہ کا عدل کا حکم ہے. اب دنیا سے پوچھو کہ اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو ہم ہاتھ باندھ کر آئے تھے یا کھول کر آئے تھے؟ اور جب کوئی مر جاتا ہے, ارے یہی کہتے ہو نا کہ ہم ادب کرتے ہیں, تو یہ تو عارضی ادب ہے. حقیقی ادب تو مرنے کے بعد ہے. نعرہ حیدری. حقیقی ادب تو مرنے کے بعد ہے. تو مرنے کے بعد اس کے ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ جب اللہ کے حقیقی دربار میں جا رہا ہے تو کیوں نہیں اس کے ہاتھ باندھتے؟
ارے اگر کوئی ہاتھ باندھے تو کہیں گے کہ یہ بے وارث ہے. ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں جو خدا کو ظالم سمجھتے ہیں. اب جا کر دیکھو کہ کس کے اصول دین میں عدل ہے. جہاں عدل ہوگا وہاں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے کہ خلوص دل سے اس طرح بندگی کرو، اس طرح دعا مانگو جس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اب ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آگے نہیں بڑھوں گا، کوئی شرح نہیں کروں گا، کوئی تفسیر نہیں کروں گا. اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا فریقن ہدا، ایک گروہ نے ہدایت پائی. ایک گروہ نے ہدایت پائی. ایک گروہ نے ہدایت پائی. وفریقن حق علیہم ضلالہ، اور دوسرے گروہ پر، جتنے گروہ تھے ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، ان پر گمراہی ثابت ہو گئی. صرف ایک گروہ نے ہدایت پائی. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے جتنے فرقے تھے ان پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں؟ اب اللہ فرماتا ہے انہم متخذ الشیاطین اولیاء من دون المومنین، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا، شیطان کو نہیں. نعرہ حیدری نہیں. پوری آیت جب سنو گے پھر مزہ آئے گا. ابھی پوری آیت میں نے نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، ایک فریق نے، ایک فرقے نے، ایک گروہ نے ہدایت پائی، اور دوسروں پر علیہم جمع کا صیغہ ہے، اور دوسروں پر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں؟ انہم متخذ الشیاطین اولیاء من دون المومنین، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا، شیطان کو نہیں. انہوں نے شیطانوں کو ولی بنایا، شیطانوں کو ولی بنایا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہیں، یہی ہدایت ہے. یہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے. نہیں. پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے داد لوں. پھر آیت پر قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. فریقن ہدا وفریقن حق علیہم ضلالہ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء من دون المومنین ویحسبون انہم مہتدون. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا. گمراہ کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا، شیطانوں کو ولی بنایا. اور وہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. آئیے پھر چلتے ہیں سورۃ الحجر کی طرف تاکہ کچھ نہ کچھ واضح ہو جائے. جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا تو شیطان نے کہا قال. یہ سورۃ الحجر کی آیتیں ہیں کیونکہ بہت سے ایسے جملے ہیں جن میں الفاظوں کی پھیر پھار ہے، اسی لیے میں نے سورۃ الحجر کا حوالہ دیا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ قال رب بما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے گمراہ کیا. یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان. سب سے پہلے شیطان تھا جس نے برائی کی نسبت خدا کی طرف دی. سب سے پہلے شیطان تھا جس نے برائی کی نسبت خدا کی طرف دی کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، جو بھی. نعرہ حیدری
لیکن نہیں، میرا یہ نقطہ نہیں ہے. میرا نقطہ کیا ہے؟ قال رب بما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، یا اللہ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی یہ فعل تمہارے مرضی کے خلاف کریں گے میں ان کو کہوں گا کہ یہ صحیح ہے. بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے. جو بھی لأزینن لہم فی الارض، یا اللہ جو بھی یہ فعل کریں گے، جو بھی یہ فعل کریں گے تمہارے مرضی کے خلاف، تو میں ان کے دل میں ڈالوں گا کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. پتا چلا یہ شیطان کی عادت ہے کہ عمل بھی کرواتا ہے، اور کرواتا عمل وہ ہے جو خدا کے مرضی کے خلاف ہو. خدا کے مرضی کے خلاف نہیں، ابھی آیت آگے چل رہی ہے، جو خدا کے مرضی کے خلاف ہو وہ عمل کراؤں گا جو خدا کے مرضی کے خلاف ہو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یا اللہ جہاں اجماع ہوگا گمراہ ان کو کروں گا، جہاں اجماع ہوگا. ابھی بھی اگر آپ نعرہ نہ لگائیں تو یہ آپ کی قسمت ہے. نعرہ حیدری. ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے تبصرے کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا کراچی میں، کیونکہ تمام تک مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ اغوا ان کو کروں گا. شیطان کہہ رہا ہے میں اغوا ان کو کروں گا جہاں اجماع ہوگا. نہیں، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں اغوا ان کو کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ جہاں اجماع ہوگا میں ان کو اغوا کروں گا سوا ان مخلص بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان پر میرا تسلط نہیں. جو تیرے بندے ہیں میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا جہاں اجماع ہوگا. الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے سوا سب کو اجماع، جہاں اجماع ہوگا وہاں ان کو گمراہ کروں گا. بتاؤ آج شیطان ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے سر پر رکھو کہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو گمراہ بھی کرے گا جہاں اجماع ہوگا. اور کہہ دیا کہ ان مخلص بندوں کے جو تیرے بندے ہیں، تو آج بھی کوئی اللہ کے مخلص بندے ہیں اور جن پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا ان کو قرآن کے اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری. نہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں. میں کہاں گمراہ کروں گا؟ جہاں اجماع ہوگا. اب آئیے پھر قرآن کی طرف. کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا. عجیب جملے ہیں قرآن کے. میں نے نوجوان عرض کیا کہ اگر یہ 2 آیتیں پڑھ کر میں چلا جاؤں تو یہ میری 10 گھنٹے کی تقریر ہے. سورۃ یوسف میں ارشاد ہوا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، میرے حبیب آپ نہ ہوں اور پھر تیری امت اجماع کرے.
ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے، اتنی خاموشی، اتنا بڑا سا جملہ. میں نے کیا آیت غلط پڑھوں؟ ہر ایک کو ٹوکنے کا حق ہے. غلط ترجمہ کروں؟ ہر ایک کو ٹوکنے کا حق ہے. کل یہ آیت دے کر آنا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. میرے حبیب تو نہ ہو اور پھر یہ امت کسی معاملے پر اجماع کرے، الیکشن کرے. نعرہ حیدری! ایسے نہیں، پورے جہاں جہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! بچوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے میرے نوجوان بھائی؟ آگے وہ بیٹھتے ہیں جو بولیں، جن کا دماغ اتنا ہو، جگہ کی وجہ سے نہیں، بولنے کی وجہ سے آگے آؤ. وما کنت، کن تما نہیں، کن تم نہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم. میرے حبیب اگر تیری ذات موجود نہ ہو اور پھر یہ اجماع کریں، وہم یمکرون، تو سمجھنا کہ وہ دھوکے بازی ہے، وہ داندلی ہے، وہ داندلی ہے. آج پتا چلا کہ ہر الیکشن داندلی ہے جہاں موسوم نہیں. نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! بڑا جملہ میں نے گھبرا تو نہیں. نوجوانوں بات کرو نا، آپ میرے بیٹھے ہیں. آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں تو اس لیے آن کے بیٹھے ہیں. اتنے سارے بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہیں، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم عبدالحکیم سے بات کریں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. میرے حبیب تو نہ ہو اور یہ پھر کسی معاملے پر اجماع کرے، الیکشن کرے، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، تو سمجھنا کہ وہ دھوکے بازی ہے، وہ داندلی ہے. بس ابھی میں تمہاری جمہوریت کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن موسوم کا وجود بتاؤ، موسوم کا وجود بتاؤ. اور جب موسوم کا وجود نہیں تو وہ مکر ہے، فریب ہے، دھوکے بازی ہے. اور جب دھوکے بازی ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہے. جہاں تو نعرہ حیدری، جہاں دھوکے بازی ہے، جہاں دھوکا ہے، فریب ہے، داندلی ہے، وہ دین نہیں، وہ دین نہیں، کوئی اور بات ہے. گھبرا گئے میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ تو میں نے یہ عرض کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ دین کی معنی عبادت ہے. اور اللہ دین کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا تعین اللہ کرتا ہے، تمہیں حق نہیں. گھبرا گئے. میں نے جو اتنا بڑا جملہ کہا آپ گھبرا گئے. لیکن پھر ایک آیت پڑھ کر پھر آپ کو قریب لینا چاہتا ہوں. ایسے نہیں، یہ الفاظ ہیں سورۃ نور کے. اللہ یعنی جس طرح کوئی تعجب سے پوچھتا ہے، انسانیت سے پوچھ رہا ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمانی ہو، چاہے وہ زمین والی ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، جب بھی میری عبادت کرتے ہیں تو ہاتھ کھول کر، پروں کو کھول کر. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نعرہ حیدری! نہیں، توجہ چاہ رہا.
نہیں پڑھی؟ جب پوری آیت پڑھوں گا پھر میں نے کہا تبصرہ کیوں کروں؟ ترجمے میں غلطی ہو تو میں مجرم، آیت غلط پڑھوں تو میں مجرم؟ اللہ تعجب سے پوچھ رہا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوق ہے چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ زمین ہو، حالانکہ اللہ نے کہا جو پرندے ہیں وہ بھی اپنی عبادت کو جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، جب عبادت کرتے ہیں تو پروں کو کھول کر، ارے جب مرغا آذان دیتا ہے تو پہلے پروں کو کھولتا ہے۔ نعرہ حیدری! ارے جب اگر مرغا بھی جب آذان دیتا ہے تو وہ بھی پروں کو کھول کر، مجھے تعجب تو اسی بات کا ہے، ارے مرغے کو پتا ہے ملا کو پتا نہیں۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک مخلوق کو پتہ ہے اس کے تسبیح کا، اس کے نماز کا، کہ جب بھی اللہ کی عبادت کی جائے تو ہاتھ کھول کر، پروں کو کھول کر۔ اب میں تبصرہ کیا کروں؟ جو تھا وہ اللہ نے کہہ دیا، جو تھا وہ اللہ نے کہہ دیا، میں نے کیا رسول کو بھی اختیار نہیں۔ اب کہتے ہیں پہلے حکم تھا کہ ہاتھ کھول کر پڑھو، پھر حکم آیا کہ باندھ کر پڑھو، پھر آیا کھول کر پڑھو، پھر آیا باندھ کر پڑھو۔ تو یہ حکم کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ اور رسول کو اختیار نہیں کہ دین میں ترمیم کرے، رسول کو اختیار نہیں ہے کہ دین میں ترمیم کرے۔ یہ تو مانتے ہو نا، یہ تو مسلمان تھے نا، پہلے حکم تھا پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، تو کیا مانے؟ یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ دیکھو انسان کس طرح آتا ہے، کس طرح جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر نہیں، مجھے آج کچھ بہت کہنا ہے، وہی کہوں گا، ترجمہ صرف قرآن سے، صرف ترجمہ جو قرآن میں ہے، یاد ہے نہیں، جو قرآن میں ہے وہی ترجمہ کروں گا۔ میں نے کیا کیا میرے محترم سامعین کہ دین اللہ کا ہے، بندگی اللہ کی ہے، رسول کی نہیں۔ اور جب بندگی اللہ کی ہے تو اللہ کا حکم چلے گا، جو ارکان ہے ان کا تعین اللہ کرے گا۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی گھبرا نہ جائے، صرف ہاں ہم کرتے جائے۔ اور کل میں عرض کرتا ہوں بوتراب کی انتظامیہ کو پنکھا رکھے بھائی، کیونکہ اگر مجھے پڑھانا ہے کیونکہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 دن میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں۔ تو یہ الفاظ ہیں قبلہ قرآن کے سورۃ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان لانے والو، جب تم نماز کے لیے تیار ہو تو دھو لو، غسل کراؤ، دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو سر کے تھوڑے حصے کا
بے بازیت کے لیے آئی. بڑا جملہ میں نے کہا دیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو سر کے کچھ حصے کا، سارے کا نہیں، اور پاؤں کے کچھ حصے کا، کوہنیوں تک. اب ہو گئی بات. ابھی اللہ نے کہا نا، اب اللہ نے کہا نا، یہاں غسل کا تو ذکر نہیں ہے نا. ایک مرتبہ غسل آیا، ایک مرتبہ مسح آیا، لیکن اللہ نے اس کو اور واضح کر دیا. قبض الحکیم نہیں، یہاں یہ گرامر کا چکر لگائیں گے. صرف اور نحو کا نعرہ حیدری، یہاں یہ صرف اور نحو کا چکر چلائیں گے. تو آئیے میں اس کو اور واضح کرتا ہوں. فلم تجدو ماءن، فلم تجدو ماءن فتیمموا صعیدا طیبا. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرنا. پاک مٹی پر. پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرنا. کیسے؟ فامسحوا، فامسحوا برؤوسکم، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کرنا، مسح کرنا، فامسحوا مسح کرنا، بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کرنا چہرے کے کچھ حصے کا اور ہاتھوں کے کچھ حصے کا. جہاں غسل تھا وہاں تیمم ہے، اور جہاں مسح تھا وہاں تیمم نہیں. اگر دھونا آتا پاؤں کے لیے، اللہ نے پاؤں کا ذکر نہ کر کے وضو کی ترتیب بتائی، وضو کی ترتیب بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرنا. ارے 1400 برس گزر گئے، دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، تو آج کو ہم مٹی پر تیمم نہیں کریں گے. اب دنیا نے ترقی کر لی ہے، ہم سونے پر کریں گے. کرو کرو، کہو گے نہیں، دین اللہ کا ہے، تمہیں اختیار نہیں کہ پانی کا کوئی جانشین بنا سکو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری، دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے. ارے جب اللہ کے دین میں 1400 برس گزر گئے، دنیا نے اتنی بڑی ترقی کی ہے، لیکن تم آج تک پانی کا جانشین نہ بنا سکے. وہی جو اللہ نے بنایا تھا مٹی، اور پانی ہے مائے طاہر، مٹی ہے تراب. زبان سے بات کرو تو ایک بات کرو. بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں آج بوترا میں. پانی کو اللہ نے کہا مائے طاہر، مٹی کو کہا طیب. وہ مائے طاہر، یہ بوترا، یہ تراب ہمیشہ مائے طاہر کا جانشین تراب ہوتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری. اور یہ سیاستہ کے الفاظ.
اگر یہ سیاستہ کے الفاظ نہ ہوں تو میں پھانسی کے قابل، اور اگر ہیں تو پھر مجھے جواب دو۔ تو رسول نے فرمایا انا ماؤن طاہر و یا علی انت ابو تراب، یا علی میں ہوں مائے طاہر، تو ہے ابو تراب، تو ہے ابو تراب، تو ہے نہیں جو میں چاہتا ہوں رسول ہے مائے طاہر، اور اس کو کہا ابو طاہر، انا ابو طاہر و یا علی انت ابو تراب، یا علی میں ہوں ابو طاہر پانی کا باپ، اور یا علی تو ہے مٹی کا باپ۔ نہیں، میں پھر سمجھا نہ سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ پانی مائے طاہر، رسول ابو طاہر، مٹی تراب، علی ہے ابو تراب، علی ہے نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، اور پھر ارشاد ہوا حدیث قدسی میں لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ ہے کسی کو جرأت جو جواب دے سکے؟ یا اللہ تو یہ کہتا کہ میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا؟ تو نے یہ کہہ دیا یا اے میرے رسول؟ نہیں بھائی ابھی نہیں، میں نے کب کہا تھا تمہیں کہ میں ڈسٹربنس پیدا کروں مجلس میں، تکلیف مجھے ہو رہی ہے، چھوڑ دو اس کو، نعرہ حیدری، تکلیف مجھے ہونے رہی ہے، ہونے دو تکلیف۔ میں نے کیا عرض کیا؟ پانی مائے طاہر، زمین تراب، رسول نے فرمایا انا ابو طاہر، میں ہوں ابو طاہر، وَيَا عَلِي أَنْتَ ابو تراب، علی آپ ہیں ابو تراب۔ اور اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے رسول اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ یہ آسمان کا صرف ذکر کیوں کیا؟ تو عالم تصور میں جواب ملا، عبدالحکیم خبردار، نور کا ایک حصہ نہیں، نور کے دو حصے ہیں، ایک حصے کے لیے میں نے بنایا ہے آسمان، دوسرے حصے کے لیے میں نے بنائی ہے زمین۔ آسمانوں کا مالک ہے رسول، زمین کا مالک ہے علی۔ نعرہ حیدری! اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے، میری طرف دیکھ میرے جوان، سب کے چہروں پر میری نظر ہے کہ کون اپنا آیا ہے کون پر آیا ہے۔ میں ان پڑھ نہیں ہوں کہ پہچانتا نہیں ہوں، ہر ایک پر میری نظر ہے کہ کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رسول یہ پانی اگر پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، حصے کا۔ اور رسول نے فرمایا کہ یہ ہے مائے طاہر، زمین ہے تراب، اور رسول اگر سیاستہ میں یہ حدیث نہ ہو تو مجھے پھانسی دو کہ رسول نے فرمایا انا ابو طاہر و یا علی انت ابو تراب، یا علی میں ہوں ابو طاہر، آپ ہیں ابو تراب۔ تو یہ اشرے کی تقریریں ختم نہیں ہو گئی؟ اس مثال پر ختم نہیں ہو گئی کہ اللہ نے رسول کے لیے کہا لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ تو سوال اٹھتا ہے یا اللہ تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ تو عالم تصور میں ڈانٹا اللہ نے، عبدالحکیم ایسے نہیں،
کیونکہ نور کے دو حصے ہیں. ایک حصے کے لیے میں نے بنا ہے آسمان, دوسرے حصے کے لیے میں نے بنائی ہے زمین. ابھی آسمان رسول کا ہے, چاہے ننگے پاؤں جائے چاہے جوتی سمیت جائے. اب آسمانوں کا مالک ہے رسول, وہ اس کا گھر ہے, اس کی ملکیت ہے. اگر جوتی سمیت گیا تو مسلمان بڑی فضیلت, جوتی سمیت گیا. ارے یہ رسول کی فضیلت نہیں, یہ جوتی کی فضیلت ہے. یہ جوتی کی فضیلت ہے کہ جہاں جوتی پہنچی وہاں کوئی نبی نہ پہنچ سکا. جہاں رسول کی جوتی پہنچی وہاں کوئی نبی نہ پہنچ سکا. تو رسول نے ان لوگوں کے منہ پر جوتی مار کر, رسول نے ان لوگوں کے منہ پر جوتی مار کر جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان کے منہ پر جوتا مار کر کہا, ارے جب تم میرے جوتی جیسے نہیں تو میرے جیسے تھے. نعرہ حیدری. نوجوانوں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہاں, ابھی آسمان کا مالک رسول, زمینوں کا مالک علی. ارے کہیں بھی علی آئے, چاہے ابو طالب کے گھر میں آئے چاہے کعبے میں آئے, کیونکہ زمین کا مالک علی ہے, تمہارا باپ نہیں. زمین کا مالک علی ہے, اور جب علی ہے زمین کا مالک کون ہے؟ علی. میں نے کیا اگر ابو تراب لفظ تمہاری بخاری میں بھی نہ ہو تو میں واجب القتل, اور اگر ہے تو پھر مجھے کہنے کا موقع دیجیے. یا اللہ, تو ایسے کہتا کہ علی ہے آسمانوں کا مالک, رسول ہے زمینوں کا مالک. یا اللہ, یہ تو نے کیوں کہا کہ رسول ہے آسمانوں کا مالک اور علی ہے زمین کا مالک؟ شاید جواب آئے کہ عبدالحکیم, اگر میں کہتا کہ رسول زمین کا مالک ہے تو آج کا مسلمان تمہیں کہتے ارے ہم علی کیوں کرے, کوئی علی کا کھاتے ہیں؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نوجوان, تمہاری شکل مجھے ایسی کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا, میں نے بڑا جملہ, نعرہ حیدری, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا کہ اگر کہتا اللہ کہ آسمانوں کا مالک علی, زمینوں کا مالک رسول, تو آج کا مسلمان کہتا ہے ہم علی کیوں کریں, ہم کوئی علی کا کھاتے ہیں؟ اللہ نے ان کو قابو کیا کہ زمین کا مالک ہے علی, چلتے ہو علی کی ملکیت پر, کھانا کھاتے ہو علی کی ملکیت کا, پانی پیتے ہو علی کی ملکیت, سجدہ دیتے ہو علی کی ملکیت پر, سجدہ دیتے ہو علی کی ملکیت پر. نعرہ حیدری. کھاتے ہو علی کی ملکیت کا, کھاتے ہو علی کی ملکیت, پیتے ہو علی کی ملکیت, چلتے ہو علی کی ملکیت پر, اور سجدہ دیتے ہو علی کی ملکیت پر. اللہ نے فرمایا پھر بھی تم نے علی نہ کیا تو تم جیسا نمک حرام دنیا میں کوئی. نعرہ حیدری. حسین کا بابا,
کائنات کا مولا یہ ہے مستی، یہ ہے مستی، یہ مستی ہے علی کے محبت کی مستی، علی کے ولایت کی مستی، یہ علی کی ولایت کی مستی ہے، یہ علی کی ولایت کی مستی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے آئیے، دین مانے عبادت نہیں، موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں جانتا، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ سن رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑا مواد دے رہا ہوں۔ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، محنت کا مجھے یہاں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے کہ آپ دور سے پہچان لیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ اللہ کی عبادت رسول کو بھی اختیار نہیں، رسول کو بھی اختیار نہیں کہ اس میں ترمیم کر سکے۔ آئیے 3 آیتیں پڑھ کر آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ تو جو اللہ کی عبادت میں ترمیم کرے، آئیو قرآن سے پوچھیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، یہ الفاظ ہیں سورت یونس کے، گھبرائے نہیں۔ میں نے کہا یا آپ کو حق ہے ٹوکنے کا، آیت غلط پڑھوں، ترجمہ غلط کروں، آپ کو حق ہے ٹوکنے کا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو عبدالحکیم، یہ کافر اور مشرک مجھے چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔ یہ کافر، یہ کافر، مجھے کون سا پتا، کچھ ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ میرے عبدالحکیم، یہ جو کافر ہیں اور مشرک ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بت ہماری شفاعت کریں گے۔ بڑا جملہ نوجوانوں، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ۔ اور وہ کافر، وہ بتوں کے پوجنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جس کا علم اس کو نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ میرے حبیب میں اسی سے پاک ہوں، یہ مشرک ہیں۔ یا اللہ کیوں مشرک ہے؟ آپ کو تو مان رہے ہیں، آپ کو مان رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، انہوں نے قریب انہوں یہ کہا کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو اتنا ڈانٹا کہ کافر بھی کہہ دیا، مشرک بھی کہہ دیا۔ اور آئیے پھر سورت زمر کی طرف، نہیں نتیجہ خود آپ نکالیں گے، مجھے ضرورت نہیں ہے نتیجہ نکالنے کی۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے سورت زمر میں، اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب سے پوچھو، الا للہ الدین الخالص، میرا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا، ملاوٹ کو، یہ کل پڑھوں گا ملاوٹ، یہ ملاوٹ کل پڑھوں گا۔ اور میں نے تو سمجھا ہے کہ یہ ملاوٹ کا درس مسلمانوں نے، پاکستان والوں نے اسی آیت سے لیا ہے۔
ہاں ہر چیز میں ملاوٹ. اللہ نے فرمایا دین میں ملاوٹ نہیں ہے، اور انہوں نے ہر چیز میں ملاوٹ کر دی. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میرے حبیب کہا دو کہ میرا دین خالص ہے، اس میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ نفاق ہے، یہ ہر عیب سے پاک ہے. جب میرا دین اتنا خالص ہے، پیارا ہے، بے عیب ہے، تو تم بے عیب کو چھوڑ کر ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ بڑا جملہ تھا جو کھا گئے. اللہ نے فرمایا جب میرا خالص دین تمہارے پاس ہے، بے عیب ہے، میرا دین خالص ہے، بے عیب ہے، جب اتنا پیارا دین بے عیب بے نقص، تو پھر تم بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے یتیم، ہم ان کو اللہ سمجھ کر نہیں پوجتے، ہم ان کو اسی لیے پوجتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو. ہم نے ان بتوں کو وسیلہ بنایا ہے اللہ کی قربت کا، اللہ نہیں. بڑا جملہ ہے، اللہ نہیں، ہم نے ان بتوں کو وسیلہ بنایا ہے اللہ کی قربت کا. بس یہ کہنا تھا یا اللہ کا جواب آیا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون. میرے حبیب سے پوچھو کہ دین تمہارا ہے یا اللہ کا؟ دین تمہارا ہے یا اللہ کا؟ اگر دین میرا ہے تو دین میں ہر حکم میرا چلے گا، ان کو اختیار نہیں کہ وسیلہ بنائے. دین میرا ہے، دین میں ہر چیز کا تعین میں کروں گا، میں شفیع بناؤں گا تو میں، وسیلہ بناؤں گا تو میں، کیونکہ دین میرا ہے اسی لیے ہر بات کا دین میں تعین میں کروں گا. ان اللہ لا یہدی من و کاذب کفار. میرے حبیب یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں. یا اللہ کیوں جھوٹے ہیں، کیوں کافر ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جواب دے دیا نا کہ دین ہے میرا. جب دین میرا ہے تو میرے رسول کو بھی اختیار نہیں کہ وسیلہ اپنے خود بنائے، شفیع خود کو خود بنائے. جب میں کسی کو شفیع نہ بناؤں، میں وسیلہ نہ بناؤں. آج پتا چلا کہ کافر مشرک جھوٹا وہ ہے جو اللہ کو مان کر بڑا جملہ تھا، نعرہ حیدری، بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، لیکن اس کو میں ضائع ہونا نہیں دوں گا. میں نے کیا کافر مشرک یہ جھوٹے اللہ کو تو مان رہے ہیں نا، قصور کون سا کیا کہ وسیلہ خود بنا لیا، شفاعت کرنے والے خود بنا لیے. تو اللہ نے فرمایا عبدالحکیم یہ کافر بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. کیوں؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون. حکم میرا چلے گا، جن بات میں اختلاف کرتے ہیں حکم میرا چلے گا، دین میرا ہے، ان کا نہیں. مجھے مانتے ہیں لیکن پھر بھی کافر، پھر بھی مشرک، پھر بھی جھوٹے. آج پتا چلا کہ کافر کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، جھوٹا کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مان کر اللہ کے وسیلے کو نہ مانے. نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں. جو اللہ کو مان کر اللہ کے وسیلے کو نہ مانے، جو اللہ کو مان کر خدا کے ہادی کو نہ مانے، وہ کافر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، مشرک بھی ہے. آج پتا چلا کہ شیطان کی عبادتیں رائگان کیوں گئی. وہ پہلے بھی خدا کو مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے، قیامت تک مانتا رہے گا. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جو مجھے مان کر میرے ہادی کو نہ مانے، میرے وسیلے کو نہ مانے، تو ان کی عبادتوں کا وہی حال کروں گا جو شیطان کی عبادتوں کا کیا. نعرہ حیدری.
گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. نعرہ حیدری. نہیں ابھی نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ آج کی تقریر کا نتیجہ. نوجوانوں آپ بات کریں. میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں گے، سیکھیں گے. مجلس کے آداب میں نے بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا؟ مجلس کے آداب سیکھو پہلے کہ مجلس میں کس طرح آدمی بیٹھتا ہے، کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب آئیے پھر قرآن کی طرف. حدیث نہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا. آیت غلط پڑھوں آپ یہاں ٹوکے، گھر نہیں. ترجمہ غلط کروں یہاں ٹوکے، کیونکہ اگر ایک غلط بات سے سب پر اثر پڑ جائے تو یہ پورا گناہ آپ پر ہوگا جو جانتا ہے. تو آیت غلط پڑھوں تو آپ کو حق ہے ٹوکنے کا. یہاں سے یہ تو پتا چلا نا کہ جو اللہ کو مان کر ہادی اپنا خود بنائے، وسیلہ اپنا خود بنائے، شفیع اپنا خود بنائے، تو وہ ہے کافر. بس اب جا کر دنیا فیصلہ کرے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. میں نے نہ کہنے کے بعد وہ سب کچھ کہہ دیا. اب آئیے سورت بقر کی طرف آئیے. توجہ، وہ جملے محفوظ ہیں. یہ جملے جو ابھی میں نے پڑھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بت، یہ وسیلہ ہم نے بنایا ہے. ہم نے بتوں کو وسیلہ انہوں نے بنایا. نہیں اگر ایسے کروں گا تو آج کی میری محنت ضائع ہو جائے. نہیں، جب تک میں سمجھوں کہ ابھی جو ہے میں کہنے کے قابل ہوں تاکہ آپ کو قریب لے کر آؤں. یہ آیت محفوظ رہی نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بت جو ہیں وسیلے ہم نے بنائے ہیں. سفارش کرنے والے بت ہم نے بنائے ہیں. یہ بت پرستوں کے الفاظ ہیں. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا آئیے سورت بقر کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دو معنی مفسرین نے کی. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو اس ایک سورت کے مثل لے کر آؤ. اگر قرآن میں شک ہے تو اس کی معنی خاموشی بھی نہیں، کیونکہ نتیجہ نکل رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دو مفسرین نے معنی کی، دو معنی. پہلی معنی یہ کی کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے اور اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو قرآن کی ایک سورت کے مثل لے کر آؤ. دوسری معنی یہ کی کہ اگر تمہیں میرے رسول میں شک ہے تو رسول کے مثل ایسا بندہ لے کر آؤ جو بغیر پڑھے کتاب پڑھے. بڑا جملہ تھا جو کھا گئے. نعرہ حیدری. نتیجہ نکل رہا ہے. دونوں معنی، قرآن بھی بے مثل، رسول بھی بے مثل. قیامت تک نہ دنیا قرآن جیسی کتاب بنا سکے گی اور نہ رسول کے مثل کوئی اور عبد آئے گا. قرآن بھی بے مثل، رسول بھی بے مثل. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے اور اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو قرآن کے مثل لے کر آؤ، رسول کے مثل لے کر آؤ. اب اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ لا سکے تو زبان سے بات کرو میرے دوستو. کم از کم میرا دل تو خوش ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں نعرہ حیدری. کم از کم میرا دل تو خوش ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں بوتراب میں. اللہ نے پہلے چیلنج دیا اور چیلنج دے کر پھر کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
اور اگر نہ لا سکے تو بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ. میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تم پہنچتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکے تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ہرگز نہ لا سکو گے. پہلے کہا اگر تم نہ لا سکو تو، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ہرگز نہ لا سکو گے، ہرگز ہرگز نہ لا سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ نے فرمایا ڈرو اسی آگ سے جو میں نے تیار کے رکھی ہے تمہارے لیے اور ان بتوں کے لیے جن کو تو نے وسیلہ بنایا تھا. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، اور میرا جملہ تم اتنا بڑا کھا گئے کراچی والے. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. افسوس کی بات ہے، ہوتا تو یہ کہ سارے اٹھ کر مجھے داد دیتے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکے تو وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ہرگز نہ لا سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اسی آگ سے جو میں نے تیار کر کے رکھی ہے تمہارے لیے اور ان پتھروں کے لیے جن کو تو نے شفیع بنایا تھا، ہادی بنایا تھا، وسیلہ بنایا تھا. ارے یہ پتھر جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بنایا تھا. تو پہلے وہ جائے گا جن کو لوگ بناتے ہیں. نعرہ حیدری، بھائی اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات تو میں آگے چلوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم بھی جہنم میں، اور جو پتھر ہیں وہ بھی جہنم میں. پتھروں نے گناہ کون سا کیا؟ کہ ان کو بنایا تھا. پتا چلا اللہ نے چھوٹی مثال دے کر بڑی مثال سمجھائی کہ عبدالحکیم پہلے جائے گا امام، بعد میں جائیں گے مرید. اگر امام انہوں نے بنایا ہے تو امام بھی جہنم میں، جنہوں نے بنایا تھا وہ بھی جہنم میں. اور امام میں نے بنایا ہے تو جہاں میرا بنایا ہوا وہاں شیعہ جائیں گے. اب سنیوں کے میرے بھائیوں کے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور تمام مسلمان بھائیوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو بتاؤ علی کہاں جائے گا؟ جہاں علی وہاں شیعہ. نعرہ حیدری. اب یہ بتاؤ ہے کسی میں جرئت جو کہے کہ علی جہنم میں؟ ہے کسی کی میں جرئت؟ ارے اتنے فرقے ہیں، اتنے، یہ تو کل بات کروں گا. تم نے تو 73 سنے ہیں. اور علامہ شہرستانی نے لکھا کہ نہیں، پاکستان میں 200 سے بھی زیادہ ہیں. گھبرا گئے میرے نوجوانوں بزرگوں؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. جہاں جہاں امام وہاں ماموم. لیکن اگر امام اس نے بنایا ہے چاہے پتھر کیوں نہ ہو، اور پھر بات آ جائے گی. حالانکہ مجھے تو میری تقریر تو یہاں ختم ہو گئی، نتیجہ تو میں نے نکال دیا تھا. لیکن اگر میں نہ سمجھا سکا، ہو سکتا ہے دیکھو پتھر جائے گا جہنم میں تو آگ پتھر کو کیا کرے گی؟ ہاں، پتھر کو آگ کچھ نہیں کرے گی. تو یہ بتاؤ ابھی جو تم حج پر گئے تھے اور 3 کو جوتے مارے تھے، نعرہ حیدری.
لیکن اسی سال تینوں نے بھی اپنا بدلہ لے لیا کہ پاکستان میں تو ہمارے بھائی ہو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. پاکستان میں تو نعرہ حیدری، پاکستان میں تو ہمارے نام پر جان قربان کرتے ہو، کام وہی کرتے ہو، اور آج ہمیں تم کنکریاں مارنے کے لیے آئے ہو، پتھر مارنے کے لیے آئے ہو. تو میرے دوستو آج کا تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاں 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 جس کو بھی اللہ سزا دے چاہے پتھر کیوں نہ ہو، اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. بس پورے حج کا اللہ نے ایک ہی نتیجہ دیا، پورے حج کو اللہ نے ایک ہی نتیجہ دیا کہ 3 کی پٹائی کرو، 1 کو چومو. پوری فلسفہ قبلہ. یہ میرے جملے نہیں ہیں، معاف کرنا، یہ ابھی ابھی ذی الحج میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ لاہور والے اسی نے ٹی وی پر کہا تھا. اس نے اگر کیس کرنا ہے تو اس پر جا کرو، کیونکہ میں نے اس کے جملے ریپیٹ کیے ہیں کہ حج کا یہی مقصد ہے. اگر پتھر نہ ملے تو پرانی جوتی ہو وہ بیمار ہو، 1 کو چومو، 1 کو چومو. جمہوریت کو ختم کر دیا، جمہوریت کو ختم کر دیا. نعرہ حیدری. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں؟ وہ ہے توجہ ہے میری گفتگو پر. دین کو سمجھو، دین وہ نہیں تم بناتے رہو. دین اللہ کا، قانون اللہ کا، تو اس کا ہر تعین، ہر چیز کا تعین بھی خدا کرے گا. تمہیں حق نہیں کہ تم وسیلہ بناؤ. مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کی عزت کروں؟ پہلے میں دیکھوں کہ رسول عزت کرتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہا. اور راجہ بھائی نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے مزہ نہیں آیا. اب آئیے پھر چلتے ہیں مسلمانوں کی کتابوں کی طرف. 4 حدیثیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، 4 نہیں 9. 5 منٹ میں گھبرائے نہیں میرے دوستو. میں نے کہا میں شرح تو نہیں کروں گا نا. نعرہ حیدری. تم بناتے رہو. دین اللہ کا، قانون اللہ کا، تو اس کا ہر تعین، ہر چیز کا تعین بھی خدا کرے گا. تمہیں حق نہیں کہ تم وسیلہ بناؤ. مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کی عزت کروں؟ پہلے میں دیکھوں کہ رسول عزت کرتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا الالوالد عبادت. باپ کو دیکھنا عبادت. کراچی والے کراچی میں پڑھ رہا ہوں، کہیں اور نہیں. یہ مسلمانوں نے لکھا. کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت. رسول نے یہ کہہ کر اور پھر فرمایا یا علی انت مثل کعبۃ. علی تو کعبہ ہے. کعبہ عالم کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت. پھر فرمایا یا علی انت مثل کعبۃ. علی آپ کعبہ ہیں. کعبہ علی قرآن ہے. پھر فرمایا انا مدینۃ العلم
वअली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं। आलिम को देखना इबादत। अब बाबा हादिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाब हैं। नारा हैदरी। मैंने इतना बड़ा जुमला कह दिया लेकिन समझा नहीं सका हूं। अगर समझा सकता तो आप उठकर दाद देते। अब रसूल ने क्या फरमाया? काबे का देखना इबादत, अली काबा। कुरान का देखना इबादत, अली कुरान। आलिम का देखना इबादत, अली इल्म का दरवाजा। बाप को देखना इबादत, अली इस पूरी उम्मत के बाप। और आखिर में फरमाया अन नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। ये कहकर दुनिया को बताया अरे दर बदर न फिरो, बस जिसने एक मर्तबा अली का चेहरे को देखा उसने काबे को भी देखा, कुरान को भी देखा, आलिम को भी देखा, बाप को भी देखा। नारा हैदरी। बताओ, मेरी तकरीरें तुम भाइयों के लिए हैं। आओ मिलकर बैठे। अली बाब है। ईमान से बताओ, मैं अगर किसी से पूछूं भाई आपका नाम क्या है? अजहर हुसैन। बाप का नाम क्या है? कबला मजहर हुसैन जैदी। हम लखनऊ के रहने वाले हैं। पूरी हिस्ट्री अपने वाल साहब की बता देगा। मैंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ के रहने वाले, सिर्फ मैंने ये पूछा कि आपके वालिद ग्राम का नाम। तो कहा किबला मजहर हुसैन जैदी, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, हम पुश्त दर पुश्त शिया हैं, हमारे लाइब्रेरी में इतने किताब है, पूरी तारीख बता दी। और किसी से मैं पूछूं अपने तुम्हारे बाप का नाम क्या है? ये कौन आया है मेरे बाप का नाम पूछने वाला? मैं नहीं बताऊंगा, ये बिदियत है। कुछ बता दिया। अरे जिसके बाप का मैंने नाम पूछा था उसने सारी हिस्ट्री बता दी। मैं समझ गया कि ये हलाली है। और अगर कोई बाप के नाम पर गुस्सा करे तो मैं क्या समझूंगा? नारा हैदरी। क्या निकला? अब क़िबला खुश नसीब है वो। मैंने नहीं कहा, हमारे 5वें मौसूम ने, हमारे 6ठे मौसूम ने, दोनों ने फरमाया कि जब कोई बच्चा अली अली करे तो उस बच्चे को चाहिए कि अपने मां का शुक्रिया अदा करे। नंगे सर बैठने वालों, कितने खुश नसीब हो कि तुम दोनों हाथ बुलंद करके अली का नारा लगाते हो। कितने खुश नसीब हैं हम नौजवानों, इसीलिए हम अली अली करते हैं। दुनिया गुस्सा करती है। क्यों गुस्सा करते हो? हर एक को आज़ादी है पाकिस्तान में, जो जिसका नाम ले। क्यों गरीबों का खून बहाते हो? अली ने तुम्हारा कौन सा कसूर किया है? बतूल ने तुम्हारा कौन सा कसूर किया है? उस बतूल का जिसका पूरा घर उजड़ गया। नौजवानों, मैंने रात अर्ज किया था ना, हमें रोना इसीलिए नहीं आता कि हमें दीन मुफ्त में मिल गया। हमारी माएँ बहनें बाजार में जाती तो पता चलता। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला अर्ज कर दूं, अल्लाह की अजमत की कसम खा कर कह रहा हूं। मौसूम के ये जुमले हैं। जब जनाब सैयदा दरबार में गई थी तो 18 बरस की थी। मौसूम ने फरमाया मेरा सलाम हो उस दादी पर, जब दरबार में गई थी तो बाल काले थे, लेकिन जब दरवाजे पर ज़ैनब को देखा तो बाल सफेद हो गए। मैंने इतना बड़ा जुमला कह दिया है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और कहा मेरा सलाम हो उस हुसैन पर कि उसके बाल काले थे, लेकिन जब अकबर घोड़े से गिरा तो बाल सफेद हो गए। हाँ आज़ादारान हुसैन, एक जुमला अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हाँ आज़ादारान हुसैन,
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جناب سیدہ دربار میں آئی، کبھی موقع ملا، ٹائم ملا، حالات سازگار رہے تو میں 3 گھنٹے کا خطبہ تمہیں جناب سیدہ کا سناؤں گا۔ 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ وہ جو پہلے آتی تھی 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ بی بی بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہو۔ ہاں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ارے یہ پرانی باتیں ہیں کہ اہل بیت نے زندگی میں 4 سوال کیے اور امت نے نہیں مانے۔ رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ جناب سیدہ نے فدق مانگا، امت نے نہیں دیا۔ کربلا میں حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ اور شام میں زینب نے چادریں مانگی تھی، امت نے نہیں دی۔ آزادارہ نے حسین بچوں رو رہے ہو، کہوں ایک جملہ بچو بچو، آج تمہارے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستوں مسلمانوں کے تاریخوں نے لکھا، مشکات اور ترمذی نے، جس کو میں اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہوں۔ حسین 2 برس کا ہوا، 2 برس کے حسین ہوئے اور آئے نانی ام سلمہ کے گھر میں۔ جناب ام سلمہ سے پوچھا، نانی میرا نانا کہاں ہے؟ اسی دن رسول آئے تھے جناب ام سلمہ کے گھر، دروازہ بند کیا۔